اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں اس دوسرے سیشن میں کل ہماری گفتگو ہوئی تھی فضائل ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور ایک ایسا جامع اور کمپرہنسو سرمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو عنایت فرمایا کہ جس میں سارے کے سارے وہ امور کہ ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہمارا ورود ہونا چاہیے، ماہ مبارک میں کس انداز کے ساتھ ہماری گھڑیاں کیسی ہونی چاہیے، ہماری ساعات کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح مہمانی خدا میں جانا چاہیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فل پیکج اور ایک پورا کوڈ ایک ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں سارے کے سارے مسلمانوں کو عنایت فرمایا کہ جس میں سب سے پہلے حضور اسلام نبی کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں فضیلتوں کو بتایا ہے کہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور اس کی گھڑیاں باقی ساری گھڑیوں سے بہتر ہیں، اس کے ایام باقی سارے ایام سے بہتر ہیں، یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مہمانی کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ تمہاری بھوک، تمہاری پیاس تمہیں ہمیشہ یاد پروردگار کی طرف، وہ قیامت کی بھوک اور پیاس کی طرف تمہیں متوجہ کرے۔ پھر یہ بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، فقط بھوک اور پیاس کا تمہارا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے، تمہیں ہر انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور تمہیں اس مہینے میں کچھ تمہیں اور کام بھی کرنے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کے روزے کے ساتھ ساتھ، تمہاری زبان کے روزے کے ساتھ ساتھ، تمہارے کانوں کے روزے کے ساتھ ساتھ، تمہارے اعضاء و جوارح کے روزے کے ساتھ ساتھ تمہیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے، دعا کو یاد پروردگار سمجھنا، توبہ کو ذکر پروردگار سمجھنا، توبہ کی طرف آنا، دعا کی طرف آنا، یتیموں پہ شفقت کرنا، یہ تمہارا ہونا چاہیے، اس مہینے میں شعار ہونا چاہیے، اور پھر اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کی طرف تمہیں متوجہ ہونا ہے، چونکہ اس منزل پر
کہ یتیموں پہ شفقت. کل ہماری گفتگو یہاں پہ آ کے ختم ہوئی تھی کہ زبان اور آنکھ کا روزہ یعنی پورا کیا ہے، انسان کو روزے دار کو چاہیے، صائم کو چاہیے، وہ جو فاسٹنگ میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم مہینے میں ہے، اسے کس انداز کے ساتھ، کس سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. فرمایا تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم. فرمایا یتیموں پہ تم رحم کرو اس مہینے میں. یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام یتیموں کی بات آتی تھی، ہمیشہ ان کا سارا کا سارا وجود ہمیشہ متوجہ ہو جایا کرتا تھا یتیموں کی. یتیموں کا سفارش کی ہے، پیغمبر اسلام نے تاکید کی ہے، ایمفسس کیا ہے اس بات کی طرف کہ تحننوا علی ایتام الناس، یتیموں پہ تم نے رحم کرنا اس مہینے میں. یتیموں پہ رحم کرو. یتیموں کی آہیں عرش الہی کو ہلا دیتی. وہ یتیم کہ جن کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا اس قدر فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں یتیم کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، اس وجہ سے کہ اسے باپ یاد آتا ہے. اس وقت جو قوم اور ملت کے یہ مسلمان، یہ جو اس وقت خودکش حملوں میں اور یہ تکفیری گروہ اور دہشت گردوں اور ان ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں جو جوان شہید ہوئے ہیں، جن کی اولاد یتیم ہو گئی ہے، انہیں یاد رکھنا، اپنے شہدائے عزیز کی فیملی کو، خواہ وہ کوئٹہ کے ہیں، خواہ وہ کراچی کے ہیں، خواہ وہ لاہور کے ہیں، خواہ وہ پارا چنار کے ہیں، خواہ وہ بلتستان کے ہیں، خواہ وہ گلگت کے ہیں، خواہ وہ پشاور کے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی یہ اپنی شہداء کے جو یتیم ہیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل لاوارث ہو گئے. قوم نے ہمیں اس طرح لاوارث نہیں، ہمیں اس ماہ مبارک میں ان یتیم پروری کا مہینہ ہے یہ ماہ مبارک رمضان. تحننوا علی ایتام الناس، فرمایا یتیموں پہ تم کیا کرو، رحم کرو. اس لیے فرمایا یتحننوا علی ایتامکم، تاکہ بعد میں آنے والے تمہارے یتیموں پہ لوگ رحم کریں. یعنی کیا ہے، فلسفی بھی بتا دی پیغمبر اسلام نے، فلسفہ بھی بتا دیا. تم اگر کسی یتیم پہ رحم کرتے ہو، کہا تمہارے یتیموں پہ بھی رحم کیا جائے گا، کل آنے والی نسلیں ان پہ بھی رحم کیا جائے گا. توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اور بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو. یہ بھی ہے توبہ پروردگار، چونکہ یہ ماہ توبہ ہے، ماہ استغفار ہے، یتیم پروری کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم پلٹ کے آ جاؤ. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند آواز بلند کر کے دعا کیا کرو. ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے نماز کے ٹائم، تاکہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ ماہ مبارک کی گھڑیاں بہت زیادہ عظیم ہیں. یہ افضل گھڑیاں ہیں، یہ برتر گھڑیاں ہیں، یہ بہترین وقت ہے کہ انسان وقت صلاۃ میں، نماز کے وقت انسان دعا کرے، ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے پروردگار کے حضور دعا کرے. تو رحمتیں تقسیم کرنے والا ہے، تو برکتیں تقسیم کرنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ نماز کے وقت. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ نماز کا وقت کیا ہے؟ بہترین وقت دعا ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، کیفیت انسان میں ہوتی ہے، خشوع کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے، بارگاہ ربوبیت میں وہ شرف قبولیت سے ہمکنار ہوا کرتی ہے. فرمایا تم کیا کیا کرو؟ نماز کے وقت دعا کرو. اور فرماتے ہیں ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، اس وقت جب انسان وقت نماز کے وقت in the time of prayer
انسان جب دعا کرتا ہے اللہ اپنی نظر رحمت رکھتا ہے بندوں پر، اللہ اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے اپنے عباد کی طرف، اپنے بندوں کی طرف۔ تم اس وقت دعا کرنا، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، رحمت پروردگار کے سائے میں آ جائے گی، رحمت پروردگار کی آغوش میں آ جائے گی، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ فرمایا یجیبہم اذا ناجوہ، اس وقت کہ جب انسان مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے، استجابت کیا کرتا ہے اس وقت۔ فرمایا یلبیہم اذا نادوہ، اور جب اسے پکارتے ہیں، یعنی کیا ہے، لبیک کے ساتھ جواب آتا ہے، میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر انسان کی ندا کا جواب دیتا ہے پروردگار۔ اس مہینہ پاک مہینہ ہے، وَيُعْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور جب بندے سوال کرتے ہیں وہ اسے عطا کرتا ہے، آ جاؤ لے جاؤ، یہ ماہ رحمت کا ہے، برکت کا ہے، مغفرت کا ہے، عطاؤں کا ہے، استجابت دعا کا ہے۔ نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، تمہاری مناجات کو سنے گا، تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، تمہاری ہر حاجت کو قبول کرے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، جب تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا کو وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، یتیموں پہ شفقت کرنی ہے، دعا کی طرف جانا ہے، مناجات کی طرف آنا ہے، توبہ پروردگار کی طرف آنا ہے۔ وقت نماز اسپیشل بتائے، اسپیسیفک ٹائم جو قبولیت کا ہے، ایکسیپٹنس کا ہے، وہ پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ وقت نماز تم کیا کرو، نماز پڑھو، ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تمہاری مناجات کو سنے، تمہاری حاجتوں کو بر لائے۔ اس لیے یہ طریقہ بھی بتا دیا پیغمبر اسلام نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، یہ دیکھو نا جو تم کرتے ہو، تمہاری گردنیں تمہارے اعمال کے بدلے گروی ہیں، جو کچھ تم کرو گے وہی کچھ تم بھرو گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا بو رہے ہو، عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ یعنی یہ ہے کہ انسان جو کچھ یہاں پہ کرتا ہے اس کا انسان کو اجر ملتا ہے یا پاداش ملا کرتی ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے، کیا بو رہا ہے، گندم از گندم بروید جو سے جو، کیا تم بو رہے ہو، کیا تم کاٹ رہے ہو۔ فرمایا کہ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم، اس وجہ سے کہ تمہاری جانیں، تمہاری یہ نفوس، یہ تمہارے اعمال کے رہن پر ہیں، مرہون منت ہیں، تم نے کیا عمل کیا ہے، جو عمل کرو گے وہی تم پاؤ گے۔ تو کیا کرو، یہ اللہ سے تم بخشش طلب کر کے آزاد کرو اپنی گردنوں کو، بخشش طلب کرو، استغفار کیا کرو۔ اس وجہ سے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ استغفار ہے، ماہ توبہ ہے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور انسان نے جانا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کو بہت زیادہ فائدے میں، استغفار کرنے سے انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے، استغفار کرنے سے انسان کا مال زیادہ ہوتا ہے، استغفار کرنے سے انسان کا بزنس زیادہ ہوتا ہے، استغفار کرنے سے انسان کی فیملی لائف اچھی ہوا کرتی ہے، استغفار کرنے سے اللہ اسے صحت دیا کرتا ہے، اللہ اسے سلامتی دیا کرتا ہے، اللہ اسے اولاد دیا کرتا ہے۔ یہ سارے فائدے ہیں استغفار کے، استغفار کیا کریں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ استغفار ہے۔ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، اور تمہاری پشت گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہے۔ انسان ہر دم ادھر سے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان رحمتوں کو دیکھتا ہے، برکتوں کو دیکھتا ہے، عنایتوں کو دیکھتا ہے، احسانات کو دیکھتا ہے،
ادھر سے اپنے عمل کو دیکھتا ہے کہ انسان کس قدر کمزور ہے، کتنے گناہ ہر روز انسان انجام دیتا ہے، کتنے مکروہات کی طرف انسان بڑھتا ہے ہر روز، کتنے مستحبات کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ انسان کی جو پشت ہے انسان کے گناہوں سے بھاری ہو چکی ہے۔ کیا ہے؟ 11 مہینے مسلسل کھا کھا، اب یہ آگے ہے 12واں مہینہ کہ جو ماہ استغفار ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اس گناہوں کی دلدل سے اگر تم نے نکلنا ہے، اگر کوئی گناہوں میں پھنس چکا ہے، اس سے نجات اسے چاہیے، تو کیا کرے؟ زیادہ سجدے بجا لائے تاکہ اس پشت کے بوجھ کو ہلکا کر سکے۔ لمبے سجدے کرے انسان ماہ مبارک رمضان، طولانی سجدوں کی طرف جائے۔ اس طرح روایات میں ہے کہ طولانی سجدے شیطان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ جب انسان لمبا رکوع کرتا ہے اور لمبا سجدہ کرتا ہے، شیطان کی فریاد بلند ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا اور یہ سجدہ کر رہے ہیں، میں نے رکوع نہیں کیا، یہ رکوع کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے مومن کی ان صفات میں ایک یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے سجدے طولانی ہوتے ہیں، اس کے رکوع طولانی ہوا کرتے ہیں، طولانی۔ فرمایا کہ بطول سجودک وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اقسم بعزتہ، جان لو کہ خدا نے اپنی عزت و جلال اور شرافت کی قسم کھائی ہے، عظمت کی قسم کھائی ہے، ان لا يعذب المصلین والساجدین، کہ اس مہینے میں جو سجدہ کرنے والے نماز گزار ہیں ان پہ عذاب نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو شخص سجدہ پروردگار میں جاتا ہے، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت و جلال اور عظمت کی قسم ہے کہ میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا۔ اور انسان توفیق مانگے اس سے کہ اللہ اسے اہل نماز قرار دے، اللہ اسے اہل سجدہ قرار دے، اللہ اس کا شمار نماز گزاروں میں سے کرے۔ اسی وجہ سے نماز گزار سب سے پہلی جو چیز قیامت میں پوچھی جائے گی نماز ہے انسان کی۔ فرمایا کہ تم نماز کیا ہے؟ عمود دینکم، تمہارے دین کا ستون ہے۔ جس طرح عمارت سے ستون کو نکال دیا جائے دین منہدم ہو جاتا ہے، جس طرح ایک بلڈنگ سے ستون کو نکال دیا جائے بلڈنگ منہدم ہو جاتی ہے، اسی طرح جس دین سے نماز کو نکال دیا جائے وہ دین منہدم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے مولا اور آقا ہر معصوم کی اگر آپ وصیتوں کو دیکھیں، آخر میں آپ کو نماز ملے گی، نماز ملے گی۔ امیر المومنین کی وصیتوں کو دیکھیں، اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا کے لیے نماز کا خیال کرنا، نصرادہ عمود دینکم، تمہارے دین کا عمود ہے، تمہارے دین کا تھم ہے، تمہارے دین کا ستون ہے، پلر آف یور ریلیجن ہے یہ۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، آپ سید الشہداء کو دیکھیں، اس وجہ سے کہ سجدوں سے دور ہمیشہ کربلا سے دور ہوا کرتا ہے، نماز سے دور کربلا سے دور ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنے مولا اور آقا امام محمد باقر کی ان وصیتوں کو دیکھیں، امام جعفر صادق کی آخری وصیت یہی تھی، فرمایا لن ینالوا شفاعتنا، ہماری شفاعت اسے کبھی نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو حقیر شمار کرتا ہے، نماز کو خفیف شمار کرتا ہے، نماز کو معمولی شمار کرتا ہے۔ سید الشہداء کا ایک صحابی حتیٰ کہ حالت جنگ میں ہے، گھمسان کی، فرمایا آیا ابو تمامہ، آتے ہیں آگے کہتے ہیں مولا یہ زوال کا وقت ہو گیا ہے، قریب آ گیا زوال کا وقت، جی چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز آپ کی قیادت میں پڑھی جائے، آپ کی امامت میں پڑھی جائے۔ فرمایا کہ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں قیامت کے دن اہل نماز میں سے شمار کرے۔ یہ ہے اولیاء خدا، اللہ سبحانہ و تعالی۔
اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اللہ نے یہ قسم کھائی ہے، اپنی عزت کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، کہ جو بھی اس مہینے میں سجدہ کرنے والا ہے، نماز گزار ہے، اس پہ اپنا عذاب نہیں کرے گا. یہ اللہ نے قسم کھائی. آ جائے انسان اور آگے گئے، یا اللہ دور تھا، نہیں پڑھتا تھا، غفلت تھی، کوتاہی تھی. سارے کو، سب کو چاہیے، سب کو چاہیے، یا اللہ تو توفیق دے کہ میں اہل نماز قرار پاؤں، اہل سجدہ قرار پاؤں. وَأَن لَا يَرَوْعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے کیا قسم کھائی ہے؟ اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی جو دہکتی ہوئی آگ ہے اس سے نہیں ڈرائے گا. اللہ يَرَوْعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ، یعنی قیامت کے دن، جب قیامت کا دن بپا ہوگا، اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ تم کیا کرو، آ جاؤ تم نماز پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو، قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں ڈراؤں گا. یہ ہے سفارشات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کے بعد اگلا فیز جو آتا ہے ایک مومن کے لیے کہ مجھے ماہ مبارک رمضان میں کس طرح یہ رسپانسبلٹیز بتائی گئی ہیں، یہ ہدایات دی گئی ہیں، یہ ایک مومن کے فرائض کی طرف اسے متوجہ کیا جا رہا ہے. تم نے ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزارنا ہے. افطار کا جو ثواب ہے اس ماہ مبارک رمضان، اس کی طرف متوجہ کیا. فرمایا کہ من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر کان لہ بذالک عند اللہ عتق النسمہ. فرماتے ہیں جو شخص اس ماہ مبارک رمضان میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، خدا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، جو کسی ایک مومن کو افطار کرائے گا. اس ماہ مبارک رمضان کی ان برکتوں میں سے، ان خوبیوں میں سے، ان خصلتوں میں سے، ان خصائل میں سے، ان فواضل میں سے، ان فضائل میں سے، ان کمالات میں سے یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ بذالک عند اللہ عتق نسمہ، یعنی گویا ایک غلام کو اس نے آزاد کر دیا ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور اللہ اس کے سابقہ جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے. ایک مومن کو روزہ جو افطار کراتا ہے، خوش بحال کہ جو ماہ مبارک رمضان کی اس کمپین میں شامل ہوئے ہیں اور جنہوں نے افطار کے لیے ان غرباء کی طرف، فقیروں کی طرف اپنی ہدیہ بھیجا ہے، جنہوں نے ہر ایک کو ایک فیملی سپورٹ کی ہے اس ہدایت ٹی وی کے اس ماہ رمضان پیکج میں. فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اللہ اس کے سابقہ جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے. صحابی اٹھے، حالات آپ کو پتہ ہے صدر اسلام کے کیسے تھے، اکنومیکلی وہاں پہ اقتصادی مسائل تھے، لوگ اپنے پیٹوں پہ پتھر مان کے زندگی گزارا کرتے تھے، ایک کھجور کے ساتھ لوگ افطار کیا کرتے تھے. نہیں ہوتے تھے، وہ ویل آف نہیں تھے مسلمان، حالات سنگین تھے، مشکلات تھیں، اقتصادی ناکہ بندی تھی، اقتصادی پابندیاں تھیں، اکنومیکلی بائیکاٹ تھا. نہ اس دور کے اندر، اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس دور میں بھی مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے. ہر طرف سے اقتصادی ناکہ بندی، ہر طرف سے اقتصادی بائیکاٹ. نہیں، یہ موجودہ تاریخ، گزشتہ تاریخ، یہ موجودہ یادیں وہی گزشتہ تاریخ کو دہرا رہی ہیں.
وہی اقتصادی بائیکاٹ. مسلمان غریب تھے، فقیر تھے. فرمایا کیا کہ قیل یا رسول اللہ، اٹھے ایک صحابی نے کہا فَلَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، یا رسول اللہ ہم ہر ایک کو تو افطار نہیں کرا سکتے، ہماری اقتصادی مسائل اس طرح کے ہیں، مشکلات ہیں ہماری، ہم کیا کریں اس دوران؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء. آپ نے فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لوگوں کو افطار کرانے کے لیے، لیکن فرمایا تمہیں اجر چاہیے نا ماہ مبارک رمضان کا. تم چاہتے ہو تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں، تم چاہتے ہو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب تمہیں مل جائے. تم اس طرح کرو، تم آدھے کھجور کے دانے کے ساتھ افطار کرا دو کسی مومن کو. کیا ہے؟ ایک کھجور نہیں، آدھے کھجور کے. فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وہ آدھے کھجور کے دانے. یا تم ایک گھونٹ پانی پلا دو تشنا کو، روزے دار کو تم ایک گھونٹ پانی پلا دو. وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، ایک گھونٹ پانی پلا دو روزے دار کو. تمہارے پاس کچھ نہیں، تم ثواب سے محروم نہیں ہو. تم نیت خالص کر کے آ جاؤ اللہ کی حضور اور روزے دار کو دیکھو. روزے دار کو تم آدھی کھجور کا دانہ، آدھی کھجور کا دانہ، ایک گھونٹ پانی تم پلا دو، تمہیں اللہ ثواب دے گا اتنا. تمہیں کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ سے بچائے گا. قدرت جو تم نہیں رکھتے، تمہارے پاس مال جو نہیں ہے، تمہارے پاس ثروت نہیں ہے، تم غریب ہو یہ نہ سمجھو کہ ہم ثواب سے محروم ہیں، تم فقیر ہو یہ نہ سمجھو کہ ہم ثواب سے محروم ہیں، تم مسکین ہو یہ نہ سمجھو کہ ہم ثواب سے محروم ہیں. تم آدھی کھجور کے دانے سے، وہ بھی نہیں تمہاری ایک گھونٹ پانی پلا دو روزے دار کو، اللہ تمہیں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے گا، تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس مہینے میں پھر کیا ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لائف سٹائل کیسے ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام اگلے فیز پہ جاتے ہیں. ہمیں کس انداز کے ساتھ آداب معاشرت ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ڈیلنگ ہماری کیسی ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام نے حسن خلق کی طرف، گڈ کنڈکٹ کی طرف، گڈ بیہیویئر کی طرف، اچھے لائف سٹائل کی طرف، اچھے مینر کی طرف متوجہ کیا ہے. ایھا الناس، ہے لوگو، من حسن فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط. یاد رکھنا اس مہینے میں جس نے اپنے حسن خلق رکھا، حسن خلق کے ساتھ، گڈ مینر کے ساتھ اگر کسی سے پیش آیا، اخلاق کو درست کرے، اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گا؟ پل صراط قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کے ساتھ وہ بالکل گزر جائے گا، اگر کوئی اچھے اخلاق رکھتا ہے اس مہینے میں، گڈ بیہیویئر کے ساتھ رہتا ہے، اچھے لائف سٹائل کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ اگر انسان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے نا، سب چیزیں انسان کی اچھی ہو جائیں گے، سب پہ پانی پھیر دیتی ہیں انسان کی بد اخلاقی، سارے اعمال کے اوپر. اس وجہ سے کہ حسن خلق بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتا ہے، انسان کے بہت سارے نقائص کو چھپا دیا کرتا ہے. فرمایا کہ من حسن فی ھذا الشہر خلقہ، کہ جو شخص اس مہینے میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، کان لہ جواز علی الصراط، یہ پاسپورٹ بن جاتا ہے اس کا، یہ اس کے لیے صراط سے گزرنے کا ویزا بن جایا کرتا ہے. یوم تزل فیہ الاقدام، کہ جس دن انسان کے پاؤں لڑکھڑائیں گے، پاؤں پھسل جائیں گے. یہ کیا ہے کہ جب حسن خلق کے ساتھ آتا ہے. پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے، انک لعلی خلق عظیم. امیر المومنین سب سے بڑی شان یہی ہے کہ خلق عظیم کے جو ہے نا وہ مالک ہے. اور وہیں پہ ہوں گے، دیکھیں گے یہ آقا رسول کی سیرت پہ چلنے والا ہے، تو اصل میں پاسپورٹ تو امیر المومنین نے دینا ہے. اصل ویزا جو گرانٹ کرنا ہے پل صراط سے گزرنے کا، وہ امیر المومنین ہے.
آپ روایات دیکھیں، سیاستہ میں موجود ہیں. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا، علی کا پروانہ نہیں ہوگا، علی کا ریٹن پروف نہیں ہوگا، وہ نہیں جا سکتا ہے. ویزا اسائن ہوگا امیر المومنین کی طرف سے، یہ حضرت ابوبکر خلیفہ اول کی طرف سے یہ روایت ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں گزرے گا پل صراط سے، کوئی بھی نہیں گزرے گا، خواہ وہ جو بھی ہے، کوئی نہیں گزرے گا جب تک اس کے پاس علی کا لکھا ہوا نہیں ہوگا، پروانے جنت نہیں ہوگا، تو کوئی نہیں جا سکتا. فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينَهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ. جو اس ماہ مبارک میں اپنے جو تحت نظر وہ افراد کہ جو اس کے زیر نظر کام کر رہے ہیں، وہ افراد کہ جو اس کی لیبر ہے، اس کا سٹاف ہے، اس کے نوکر ہیں، اس کے انڈر کام کرنے والے ہیں، غلام ہیں، جو بھی. فرمایا کہ من خفف فی ھذا الشہر، اس مہینے میں جو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا، اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جو بھی اس کے زیر نظر ہیں. من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ، یعنی ان سے خدمت میں کمی کرے گا، ان سے خدمت کم لے گا، ان سے سروسز زیادہ وہ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آئے گا، لینیٹ طریقے کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ جو پیش آئے گا. خفف اللہ علیہ حسابہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حساب و کتاب میں آسانی کرے گا، نرمی پیدا کرے گا. تم نے ہمارے عیال کا خیال رکھا، ماہ مبارک رمضان میں ہم تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں، تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ اس کے حساب و کتاب میں نرمی کرے گا. فرمایا من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقا. جو اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ زبان سے ہے، ہاتھوں سے ہے، ایذا و جوارح سے ہے. جو شخص من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقا، نہیں پہنچائے قیامت کے دن، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے. مسلمان کی خوبیوں میں سے یہی ہوتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اگر وہ ہاتھوں سے اذیت پہنچا رہا ہے، زبان سے اذیت پہنچا رہا ہے، آزار پہنچا رہا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تہمت کر رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے، اور ادھر سے کہتا ہے سلام علیکم، پیس بی آن یو، اور ادھر سے اس کی کیا ہے، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. سلامتی ہو کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھا ہے، سوچا ہے کبھی سلامتی ہے کیا مطلب ہے؟ تم پہ سلامتی ہو، پیس بی آن یو، پیس بی اپان یو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے تم مجھ سے پریشان نہ ہونا، میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تمہارے مطابق کوئی سازش نہیں کروں گا، تمہیں کسی قسم کے اور مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سلامت رہو، سلام علیکم، یعنی تم پہ سلامتی ہو، میں تمہارے لیے دعا کرنے والا ہوں، تمہاری صحت کے متعلق، تمہاری جان کے متعلق، تمہاری مال کے متعلق، تمہاری اولاد کے متعلق. یہ ساری سلام علیکم ایک کمپرہنسو دعا ہے. اور انسان جو دوسرے کو ادھر سے اس کے لیے شر پیدا کرے اور ادھر سے کہے سلام علیکم، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ ہیپوکریسی ہے. من کف فیہ شرہ، جو اس ماہ مبارک رمضان میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کف اللہ عنہ
غضبہ یوم یلقا، تو قیامت کے دن خدا کے غضب سے وہ محفوظ رہے گا۔ جو اس ماہ مبارک رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے اعضاء و جوارح پہ کنٹرول، اپنے غضب پہ کنٹرول۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقا، جو اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں کسی یتیم پہ اکرام کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اسے آنر دیتا ہے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اکرمہ اللہ یوم یلقا، خداوند عالم قیامت کے دن نگاہ عزت سے اسے دیکھے گا۔ نگاہ عزت، خدا کے نزدیک وہ کریم شرافت کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے عزت دے گا، آنر دے گا، ریگارڈ دے گا۔ تم نے ماہ مبارک رمضان میں یتیم کو عزت دی ہے، یتیم کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، یتیم پہ تو نے مہربانی کی ہے، قیامت کے دن اللہ اس پہ مہربان ہوگا، اللہ اسے عزت دے گا، اللہ اسے آنر دے گا، اللہ اسے عظمت دے گا۔ تم چاہتے ہو عظمت پروردگار میں، عزت الہی میں، نگاہ شرف میں تم شامل ہو جاؤ؟ فرمایا کیا ہے تم نے کرنا؟ یتیم پہ مہربانی کرو، یتیم کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، فرمایا کہ جو اس مہینے میں صلہ رحمی کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گڈ بیہیویئر کے ساتھ رہتا ہے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے پیرنٹ کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ رہتا ہے، اچھے انداز کے ساتھ رہتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، قطع رحم نہیں کرتا، رحمہ کیا ہے؟ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَا، قیامت کے دن جو اپنی صلہ رحم کرتا ہے، فیملیز، فرینڈز، ریلیٹیوز، پیرنٹس، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ رہتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، ان کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے، بریکنگ ٹائز وہ نہیں کرتا ہے، قطع رحم کہتے ہیں اس کو، کیا ایسوسیشن بڑھاتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ فرمائے قیامت کے دن اللہ اسے اپنی رحمت میں شامل کر لے گا، اپنی رحمت میں شامل کر لے گا۔ فرمایا وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَا، کہ جو اس مہینے میں قطع رحم کرتا ہے، قطع رحم کرتا ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اسے خبر ہی نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ ماہ مبارک رمضان جوڑنے کا مہینہ ہے، توڑنے کا مہینہ نہیں ہے، رحمت کا مہینہ ہے، غضب کا مہینہ نہیں ہے، مہربانی کا مہینہ ہے، کسی کو دکھ پہنچانے کا مہینہ نہیں ہے۔ تم اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، مہربانیاں پھیلاؤ، رحمتیں پھیلاؤ، صلہ رحم کرو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام اگلے فیز پہ آ جاتے ہیں کہ جو اس مہینے میں انسان کی جو عبادات ہیں اس کا کتنا اجر ہے، نماز انسان پڑھتا ہے اس کا کتنا اجر ہے، روزہ انسان رکھتا ہے اس کا کیا اتنا اجر ہے، یہ انسان جو گھڑیاں گزارتا ہے اس کا کتنا اجر ہوتا ہے، انسان کی جو واجبات ہیں اس کا کتنا اجر ہے، مستحبات ہیں تو اس کا کتنا اجر ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی واجب نمازیں، مستحب نمازیں اس طرف متوجہ کیا۔ فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، کہ جو شخص من تطوع فیہ، کہ جو شخص اس مہینے میں
مستحب نمازیں، ریکمینڈڈ پریئرز، مستحب نمازیں اس مہینے میں پڑھتا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے براءت کا اعلان کر دیتے ہیں، گویا براءت نامہ اسے مل گیا ہے تم نے اگر ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں پڑھی۔ مستحب اپنے لیے پڑھو، مستحب اپنے فیملی کے لیے پڑھو، مستحب اپنے مرحومین کے لیے پڑھو، مستحب نماز اپنے امام زمانہ کے لیے پڑھو۔ اس کے بہت زیادہ اجر ہے۔ اپنے امام کی یاد میں انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھے، یاد ولی خدا میں، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، تعجیل فرج کے لیے، حفظ اور امان کے لیے، حالانکہ یہ وعدہ پروردگار ہے، آپ کی ایسوسیشن بن رہی ہے ولی خدا کے ساتھ، یہ ساری کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ کہ جو اس پاک مہینے میں مستحب نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے براءت نامہ اس کے نام الاٹ کر دیتا ہے، اسائن کر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں پڑھی۔ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرَضًا كَانَ لَهُ ثَوَابَ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً بِمَا سَوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ اللہ اکبر، کہ جو اس مہینے میں کیا کرتا ہے؟ ایک واجب نماز پڑھتا ہے۔ کتنی؟ ایک واجب نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ریوارڈ کتنا ہے؟ اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ اسے کتنا ثواب دے گا؟ فرمایا کان لہو ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، کہ باقی مہینوں میں 70 وہ واجب نمازیں، اس مہینے میں ایک واجب نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں ایک کسی نے واجب نماز پڑھی تو باقی جو مہینے ہیں ماہ مبارک رمضان کے علاوہ گویا 70 واجب نماز، یعنی اس طرح ملٹی پلائی ہو رہا ہے ثواب، کہ ایک واجب آپ نے انجام دیا، اللہ اس کا 70 گنا اجر زیادہ دیتا ہے، 70 گنا، 70 ٹائم زیادہ اس کا ثواب دیتا ہے اللہ۔ آپ نے صبح کی ایک نماز پڑھی واجب، اللہ اسے کنسیڈر کرتا ہے، یعنی ملٹی پلائی کرتا ہے 70 پر۔ باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں آپ نے 70 واجب نمازیں، گویا 70 واجب نمازیں ایسے صبح کی آپ نے پڑھی ہیں، اس کا ثواب آپ کو ایک یہاں پہ ماہ مبارک رمضان کی ایک صبح میں مل گئی۔ یعنی کیا ہے؟ ایک واجب کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ فرمایا جو اس ماہ مبارک رمضان میں، اور پھر کیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان، یہ اس مہینے کی برکات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اگر کوئی مستحب بجا لیتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی واجب کا ثواب دیتا ہے، اگر کوئی واجب انجام دیتا ہے اللہ اس کا ثواب 70 گنا دے دیا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، فرماتے ہیں تلاوت قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب ہے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں صلوات زیادہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ڈسکشن ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس میں۔ پھر اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے سیشن میں اس پہ ڈسکشن ہو کہ صلوات اس مہینے میں اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو اسے کتنا اجر ملتا ہے، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسے کتنا اجر ملا کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں جو سب سے افضل، سب سے برتر عمل ہے وہ کیا ہے؟
ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے عبادت گزار مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں، بالخصوص ہمارے وہ فیملیز کہ جنہوں نے افطار پیکیج میں ہدایت ٹی وی کی مدد کی ہے کہ غرباء اور مساکین اور ان محتاجوں کے سلسلے میں جو انہوں نے ایک فیملی کو سپانسر کیا ہے، پروردگار ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بالخصوص التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، سیدہ ضمیر فاطمہ، سید اسلم حسین شاہ، سیدہ شازیہ شاہ اور شمیم زہرا مشکل میں بھی ہیں، دعا کے لیے اسپیشل کہا ہے۔ پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، آفات ولیات سے محفوظ فرما۔ پروردگار سارے مومنین مومنات جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہدایت فیملی کو سلامت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ مہربانی اور اپنی رحمت نازل فرما۔ خدا حق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما۔ وہ طاقتیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، پروردگار ان کی شر کو ان کے اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے۔ پروردگار سارے مسلمانوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اہل افطار کو سلامت فرما، صائمین کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، سپاہ یزید سے انہیں محفوظ اور معصوم فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اپنے امام کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے اور سارے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے فرج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين حق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه